السلام علیکم دوستوں، اشتیاق احمد ناول جمشید پر کیس آخری پارٹ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ وکیل صفائی اپنا ابتدائی بیان دیں گے؟ جج نے پوچھا۔ ہاں جناب والا، جالب خاکوانی نے کہا اور پھر کہنے لگے۔ اجازت ہے؟ جج نے کہا۔ جناب والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جابر مرزا یکم تاریخ کو ملزم انسپکٹر جمشید سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے 20 منٹ کے قریب ملاقات کی اور پھر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میرے موکل کو کچھ معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔ بس جناب والا، مجھے یہی کہنا تھا۔ کیا مطلب؟ بس؟ جج کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں جناب والا، بس۔ جالب خاکوانی دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ ان کی خاص عادت تھی۔ تب پھر گواہ شروع کریں مسٹر ٹنگوانی۔ بہت بہتر جناب والا، وکیل صفائی نے کہا۔ اس کے بعد اس نے ماہرین کو پیش کرنا شروع کیا۔ پہلے ڈاکٹر کو پیش کیا۔ اس نے لاش کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا۔ پھر پولیس والوں کے بیانات دلوائے۔ آخر میں اس نے کہا، جناب والا، اب میں جس گواہ کو پیش کروں گا وہ گواہ منحرف گواہ ہے۔ اس بات کو نوٹ فرما لیا جائے۔ جج نے ٹائپسٹ کو اشارہ کیا۔ ساتھ ہی ٹنگوانی نے آواز دینے والے کے کان میں کچھ کہا۔ وہ دروازے پر گیا اور آواز لگائی، بیگم جمشید حاضر ہوں۔ بیگم جمشید پہلے ہی برقعے میں عدالت کی کرسی پر موجود تھیں۔ اٹھ کر گواہوں کے کٹہرے میں آ گئیں۔ محترمہ، آپ اپنے شوہر کے بالوں کو پہچان سکتی ہیں؟ ٹنگوانی نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ ضرور پہچان سکتی ہوں، وہ بولیں۔ شکریہ۔ ذرا یہ بال دیکھیے، کیا یہ آپ کے شوہر کے بال ہیں؟ بیگم جمشید نے بال ہاتھ میں لے لیے اور ان کو غور سے دیکھتی رہیں، پھر بولی، جی ہاں، یہ بال میرے شوہر کے ہیں۔ شکریہ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ ٹنگوانی نے خوش ہو کر کہا۔ وکیل صفائی گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جناب والا، جالب خاکوانی نے فوراً کہا، اور پھر بیگم جمشید کے نزدیک جا کر بولے، انسپکٹر جمشید گھر میں کنگا کرنے کے عادی ہیں؟ جناب والا، اس سوال کا میرے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹنگوانی نے فوراً اعتراض کیا۔ میں تعلق ثابت کروں گا جناب والا، ذرا جاری رہے۔ جج نے جالب کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں اپنا سوال پھر دہراتا ہوں۔ بیگم صاحبہ، کیا انسپکٹر جمشید گھر میں کنگا کرنے کے عادی ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کنگا ہے اور اس میں کچھ بال ہیں۔ آپ اس کنگے اور بالوں کو غور سے دیکھ کر بتائیں، کیا یہ کنگا آپ کے شوہر کا ہے اور کیا یہ بال آپ کے شوہر کے ہیں؟ بیگم جمشید نے کنگا لے لیا اور غور سے دونوں چیزوں کو دیکھا، پھر بولیں، جی ہاں، یہ کنگا میرے شوہر کا ہے اور بال بھی میرے شوہر کے ہیں۔ شکریہ، جالب نے کہا اور جج کی طرف مڑا۔ میں یہ دونوں چیزیں ذیل فائل میں شامل کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں جناب والا، ہمارے کیس سے ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، اور میں بھی کہہ چکا ہوں جناب والا کہ میں تعلق ثابت کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں شامل کر لی جائیں۔ جج نے ریڈر کو ہدایت کی۔ شکریہ جناب والا، اب میں ایک اور گواہ پیش کروں گا۔ جج نے سر ہلایا اور چند سیکنڈ بعد محمود کٹہرے میں کھڑا نظر آیا۔ آپ انسپکٹر جمشید کے بڑے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، اس نے کہا۔ اپنی والد کی چیزوں کو بخوبی پہچانتے ہیں؟ جی ہاں۔ اس قلم کو غور سے دیکھیے، کیا یہ قلم آپ کے والد کا ہے؟ محمود نے قلم ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا، کھول کر بھی دیکھا اور پھر بولا، ہاں جناب، یہ قلم میرے والد کا ہی ہے۔ شکریہ، ٹنگوانی نے کہا اور پھر فاتحانہ انداز میں جج کی طرف مڑا۔ میں اس قلم کو بھی شامل کرنے کی درخواست کروں گا۔ جج نے سر ہلا دیا اور بولا، وکیل صفائی گواہ سے کوئی سوال کریں گے؟ جی ہاں جناب والا۔ یہ کہہ کر جالب خاکوانی آگے بڑھے اور محمود سے بولے، یہ قلم آپ کے والد عام طور پر کہاں رکھتے ہیں؟ ان کے پاس کئی قلم ہیں۔ لائبریری والے کمرے میں ایک قلم مستقل طور پر ہوتا ہے، اسی طرح ڈرائنگ روم میں بھی اور صحن والی میز کی دراز میں بھی ایک قلم مستقل طور پر ان کی جیب میں بھی ہوتا ہے۔ دفتر کا قلم الگ ہے، ہر قلم کا مختلف رنگ ہے، لہٰذا میں فوراً بتا سکتا ہوں کہ قلم ڈرائنگ روم کا ہے۔ بہت خوب۔ ڈرائنگ روم میں یہ قلم کہاں رکھا جاتا ہے؟ آتش دان پر۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص۔ اعتراض جناب والا، وکیل صفائی کھینچ تان کر گواہ کو منہ سے کوئی بات نکلوانا چاہتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اعتراض درست ہے۔ وکیل صفائی سوال کسی اور انداز سے کریں۔ شکریہ جناب والا، میں اس دعویٰ پر یہ جرح ختم کرتا ہوں اور پہلے گواہ کو پھر عدالت میں طلب کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ آپ اپنی باری پر بلائیے گا، ٹنگوانی نے فوراً کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جج نے فوراً کہا۔ بہت بہتر جناب والا، جالب نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور جج دوسرے دن کی تاریخ دے کر اٹھ گیا۔ سب لوگ کمرہ عدالت سے باہر نکلنے لگے۔
انسپکٹر کامران مرزا ان سب کو لے کر گھر پہنچے۔ سرکاری وکیل پورا زور ان کے بالوں اور قلم پر لگانا چاہتا ہے۔ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ لاش کی مٹھی میں انسپکٹر جمشید کے سر کے بال ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید نے ہی اسے قتل کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جائے واردات سے ان کا قلم بھی ملا ہے، یعنی وہ جائے واردات پر موجود تھے تبھی قلم ملا ہے۔ بالوں کے سلسلے میں ہم راجہ بابو کو پیش کرتے، لیکن دشمنوں نے راجہ بابو کو زندہ نہیں چھوڑا تاکہ وہ عدالت میں آ کر بیان نہ دے سکے۔ خیر یہ کام ہم دوسری طرح لیں گے۔ قلم والی الجھن محمود کے ذریعے کسی حد تک صاف ہوئی ہے، مزید صاف ہو جائے گی، لیکن اصل الجھن یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید کہاں ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے ابا جان تمام وقت کمرہ عدالت میں موجود رہے ہیں۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ہاں، بہت بہترین قسم کے میک اپ میں انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا۔ تو کیا تم نے انہیں پہچان لیا تھا؟ میری ساری توجہ عدالت میں موجود لوگوں پر رہی ہے، میں ایک ایک چہروں کو غور سے دیکھتی رہی ہوں، یہ سوچ کر ان میں سے کوئی ابا جان ضرور ہوں گے۔ میں صاف طور پر تو نہیں پہچان سکی، لیکن خیال ضرور قائم کیا تھا کہ ہو نہ ہو وہ ابا جان ہیں۔ وہ کون؟ عدالت میں ایک بوڑھے سے آدمی بھی موجود تھے، میں نے اس سے پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا، بس یہی شک گزرتا رہا کہ ابا جان ضرور اس بوڑھے کے میک اپ میں موجود ہیں، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ خیر، کل ہم بھی اس طرف توجہ دیں گے۔ اس وقت تک کیس ہمارے خلاف جا رہا ہے، لاش کا ملنا، اس کی مٹھی میں انسپکٹر جمشید کے سر کا بال ہونا، ان کے قلم جائے واردات سے ملنا، انسپکٹر جمشید کا غائب ہونا، کل یہ سب باتیں اخبارات میں نمایاں سرخیوں سے شائع ہوں گی۔ سب باتیں اخبارات میں شائع تو ہوں گی ہی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن بالوں کے بارے میں ماہرین کی رائے عدالت میں سنوائی جائے گی، آپ فکر نہ کریں، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ بالکل ٹھیک، بالوں کا تجزیہ ہم کر ہی چکے ہیں، سرکاری وکیل اپنا کیس قریب مکمل کر چکا ہے، کل ہماری باری ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ محمود نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو خالد جالب خاکوانی نظر آئے۔ وہ کافی تھکے نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا آپ لوگوں سے کیس پر بات کر لی جائے، آپ نے اچھا کیا کہ آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میجر زاہد کا کیا کریں؟ اس نے مجھے اغوا کیا تاکہ میں اس کیس کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکوں۔ یہ چیز اگر عدالت میں لائی جائے تو کیا ہمارے کیس کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ پہنچنے کا کوئی امکان تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچ ہی جائے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ تب پھر میجر زاہد کو عدالت میں طلب کریں، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ٹھیک ہے، کل وہ عدالت میں ہوگا۔ اسی وقت ایک بار پھر دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ چونک اٹھے، انداز ظالمانہ سا تھا۔ محمود بول اٹھا، دروازے پر کوئی دوست نہیں ہو سکتا؟ چلو کوئی بات نہیں، دشمن ہی صحیح۔ فردانہ مسکرائی۔ وہ ہوشیار ہو گئے۔ محمود دروازے پر گیا اور ایک طرف ہٹتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی 6 رائفل بردار اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ 6 کے 6 نقاب پوش تھے۔ ان میں سے ایک نے رائفل محمود کی طرف کر دی۔ تم بھی باقیوں کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا چاہتے ہو؟ تلاشی؟ انسپکٹر جمشید ضرور یہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وہم ہے تمہارا، ہم تلاشی لیں گے اور بس۔ ایک نے کندھے اچکائے۔ ہم اگر چاہتے تو تم لوگ ہرگز تلاشی نہ لے سکتے، لیکن چونکہ تلاشی دینے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کیوں ٹانگ اڑائیں؟ محمود نے منہ بنایا۔ عقل مند ہوتے جا رہے ہو، طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ ان میں سے 3 وہاں کھڑے رہے، ان کی طرف رائفلیں تانے رہے۔ باقی تینوں نے تلاشی کا کام شروع کیا۔ آخر وہ مایوس ہو کر وہاں واپس آ گئے۔ نہیں بھائی، انسپکٹر جمشید نہیں ملے۔ اگر کوئی خفیہ جگہ ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق اس مکان میں کوئی خفیہ جگہ نہیں ہے، ایک نے کہا، اور پھر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تم لوگ تلاشی لے چکے؟ محمود نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ہاں بالکل۔ اور اب یہاں سے جا رہے ہو؟ تو اور کیا کریں گے؟ اپنے چہرے دکھا دو پھر چلے جانا، محمود گنگنایا۔ ہرگز نہیں، ایک نے زوردار انداز میں کہا۔ اس کے بغیر تو خیر تم نہیں جا سکو گے، اور ہمارا راستہ تم روکو گے؟ ہمیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کام تو ہم چٹکیاں بجا کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو چٹکی بجتی ہے۔ آواز واقعی ایسی تھی جیسے چٹکی بجی ہو۔ پھر ان 6 کے قدموں کے پاس دھماکہ ہوا۔ محمود نے پروفیسر داؤد کا دیا ہوا ایک پنسل نما کھلونا ان کی طرف اچھالا تھا۔ پنسل اس کے ہاتھ میں بھی تھی اور دشمن پنسل کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے جب اسے اچھالا گیا تو انہوں نے ذرا بھی گھبراہٹ ظاہر نہ کی۔
ایک پینسل بھلا ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ لیکن اگر وہ جانتے کہ وہ پینسل کوئی عام پینسل نہیں ہے تو ضرور خود کو بچانے کی کوشش کرتے۔ دھماکے کے ساتھ وہ اچھل کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا پولیس کو فون ہو جائے، انہیں اسی حالت میں پولیس کے حوالے کریں گے۔ اور ہاں، اخباری رپورٹرز کو بھی فون کر دینا چاہیے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب ان کی تصاویر وغیرہ لے لی گئیں تب ان کے نقاب الٹے گئے۔ وہ شہر کے چھٹے ہوئے بدماش ثابت ہوئے۔ محمود نے اکرام کو فون کیا۔ اکرام نے وہاں پہنچ کر جو ان گنڈوں کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انکل، ان سے معلوم کرنا ہے کہ انہیں کس نے بھیجا؟ میجر زاہد نے، اکرام نے منہ بنایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اکثر ان لوگوں کو میجر زاہد کے گھر کے آس پاس دیکھا ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی دیکھا ہے۔ تب پھر ان لوگوں کو شاید کمرہ امتحان تک لے جانا پڑے، یا آسانی سے نہیں اگلیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ان سے اگلوانا اور بیان لینا میرا کام ہوگا۔ لیکن یہ عدالت میں جا کر اس بیان سے انکار کر دیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں ذرا کے ذریعے انہیں قابو کروں گا۔ جالب خاکوانی نے مسکرا کر کہا۔ آخر میجر زاہد کو ابا جان کی تلاش کیوں ہے؟ محمود بڑبڑایا۔ عدالت میں کسی دھماکہ خیز بات کے لیے۔ جالب نے کہا۔ ابا جان بھی بلا وجہ تو غائب نہیں ہو گئے۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ لوگ مجھے ذرا اجازت دیں، میں ایک شخص کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میجر زاہد کے چکر نے مجھے مہلت ہی نہیں دی کہ میں اس طرف توجہ دے سکوں۔ انکل، آپ کسے چیک کرنا چاہتے ہیں؟ آصف کے چہرے میں حیرت تھی۔ بس یہ نہ پوچھو، انہوں نے پراسرار انداز میں کہا اور باہر نکل گئے۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہی رہ گئے۔ دوسرے دن کے اخبارات انسپکٹر جمشید کیس سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں آنے والے 6 حملہ آوروں کے بارے میں بھی خبریں لگی تھیں۔ ادھر اکرام نے ان کا بیان حاصل کر لیا تھا کہ انسپکٹر جمشید کی تلاشی لینے کے لیے انہیں میجر زاہد نے بھیجا تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا رات بھر غائب رہے تھے اور صبح سویرے وہ انہیں جھلک دکھا کر جالب خاکوانی کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ ٹھیک 9 بجے عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ آج عدالت میں پہلے دن سے بھی زیادہ آدمی تھے۔ فرزانہ نے نظریں گھمائیں تو وہ بوڑھا کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اسے الجھن سی محسوس ہوئی، لیکن پھر اس نے سر کو جھٹک دیا اور جج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جج صاحب نے کہا تھا، کارروائی شروع کی جائے۔ جناب والا، آج وکیل صفائی اپنے گواہ پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ جناب والا، اس سے پہلے کہ میں اپنے گواہ پیش کروں، یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کیس کی تفتیش کے دوران تفتیش میں روڑے اٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ کیس کے افسر انسپکٹر کامران مرزا کو اغوا کیا گیا، جنہیں بہت مشکل سے تلاش کیا گیا۔ اب جب کہ کیس عدالت میں شروع ہے، مخالف فریق نے یہ کوشش اب بھی ختم نہیں کی۔ جیسا کہ آپ اخبارات میں دیکھ چکے ہوں گے کہ کل 6 گنڈے انسپکٹر جمشید کے گھر میں زبردستی گھسے۔ ان کے پاس 6 رائفلیں تھیں۔ انہوں نے گھر میں انسپکٹر جمشید کو تلاش کیا، لیکن وہ گھر میں نہیں ملے۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو انسپکٹر جمشید کے بڑے بیٹے محمود کے ذریعے انہیں پکڑ لیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا بیان ہے انہوں نے یہ کام میجر زاہد کے حکم پر کیا ہے۔ اس سے پہلے انسپکٹر کامران مرزا کو اغوا کرنے کے سلسلے میں بھی میجر زاہد صاحب کا ہاتھ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج کی کارروائی کا آغاز میجر زاہد کی گواہی سے ہی کروں گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ عدالت میں موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ میجر زاہد گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ میجر صاحب، کیا آپ نے انسپکٹر جمشید کو حبس بیجا میں رکھا ہے؟ یہ غلط ہے، اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ اور کیا آپ نے گزشتہ رات 6 گنڈے انسپکٹر جمشید کے گھر بھیجے؟ یہ بھی غلط ہے۔ جناب والا، میں ان 6 گنڈوں کا بیان بھی عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اعتراض جناب والا، ٹنگوانی نے فوراً اٹھ کر کہا۔ اعتراض بیان کریں۔ یہ بیان زبردستی لیا گیا ہے۔ اس موقع پر گواہ کٹہرے میں ہی ٹھہریں۔ میں ان 6 کو عدالت میں پیش کرتا ہوں، جالب خاکوانی نے کہا اور اکرام کو اشارہ کیا۔ وہ ان 6 بدماشوں کو لے کر آگے بڑھا۔ تم لوگ گزشتہ رات انسپکٹر جمشید کے گھر زبردستی داخل ہوئے تھے؟ جناب والا، میں نے عرض کیا تھا ان سے بیان زبردستی لیا گیا تھا۔ لیکن جناب والا، اس وقت تو یہ عدالت میں کھڑے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کون زبردستی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا جاری رہے، جج نے پریشان ہو کر کہا۔ مقدمے کی کارروائی ماہر ترین وکلاء اور کئی ریٹائرڈ جج سن رہے تھے۔ جج فیروز شگاری کتنا بھی انسپکٹر جمشید کا مخالف ہوتا، عدالت کے قوانین سے ہٹنا تو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم لوگ کل رات انسپکٹر جمشید کے گھر میں زبردستی داخل ہوئے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ شکریہ۔ ان تصاویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تصاویر انسپکٹر جمشید کے گھر کے صحن کی ہیں۔ ان میں تم 6 کے 6 گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ نظر آ رہے ہو۔ یہ تصاویر کوئی فوٹوگرافر کا کمال بھی نہیں ہے، ساتھ ہی نیگیٹو بھی موجود ہیں، جالب خاکوانی نے ڈرامائی انداز میں کہا اور تصاویر ان کو دکھانے کے بعد جج کے سامنے رکھ دیں۔ ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں اپنا سوال ایک بار پھر دہراتا ہوں، کیا تم انسپکٹر جمشید کے گھر میں کل رات زبردستی داخل ہوئے تھے؟
ہاں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دو، جالب خاکوانی نے گرجدار آواز میں کہا۔ ان کا سوال سن کر کئی دوسرے لوگ مسکرا دیے۔ جج کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ خاکوانی نے گواہوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ ہم وہاں چوری کی نیت سے گئے تھے۔ بہت خوب جناب والا، میں چند تصاویر پیش کرتا ہوں۔ دراصل انسپکٹر جمشید کے گھر کے ہر کمرے میں ایک خفیہ خودکار کیمرہ نصب ہے۔ یہ کمال ان کیمروں کا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حضرات صرف گھر کے کمروں کو دیکھ رہے ہیں۔ چوری کرنے والا سامان نکالتا ہے، کمروں کو صرف دیکھتا نہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ان 6 کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اب بتا، تم کس نیت سے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ انسپکٹر جمشید کی تلاش میں۔ کیوں؟ جالب خاکوانی نے فوراً کہا۔ ہمیں میجر زاہد صاحب نے حکم دیا تھا۔ شکریہ، بس مجھے ان سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اب میں میجر زاہد کی طرف آتا ہوں۔ میجر صاحب، اب تو آپ شاید یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے بیان زبردستی لیا گیا ہے۔ اب فرمائیے، آپ نے ان لوگوں کو کیوں بھیجا؟ انسپکٹر جمشید پر قتل کا الزام ہے اور وہ غائب ہیں۔ انہیں تلاش کرنا میرا فرض تھا۔ بہت خوب، اور یہ فرض آپ پولیس کی بجائے گنڈوں کے ذریعے ادا کرنا چاہتے تھے؟ عدالت میں کھیکھی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ آرڈر! جج صاحب بولے۔ عدالت میں خاموشی ہو گئی۔ جواب دیں مسٹر میجر زاہد، جالب خاکوانی نے پروقار آواز میں کہا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اور ساتھ ہی میں یہ الزام بھی عائد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی حلب سے بیجا میں رکھا تاکہ میں اس کیس کی تفتیش نہ کر سکوں۔ یہ غلط ہے۔ تب پھر اس کی بھی تصاویر ملاحظہ فرمائیں، جالب خاکوانی نے مسکرا کر کہا، اور چند تصاویر اسے دکھا کر جج صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر میجر زاہد دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے عدالت کی کارروائی رک گئی۔ میجر زاہد کو پولیس کی نگرانی میں عدالت کے کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ اب میں ایک اور گواہ پیش کرنا چاہوں گا جناب والا، اجازت ہے؟ اس نے مرے انداز میں کہا۔ فیاض مرزا، جالب خاکوانی نے عدالت کے ملازم سے کہا۔ فیاض مرزا حاضر ہوں۔ فیاض مرزا گواہوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ آپ مقتول جابر مرزا کے چچا زاد بھائی ہیں؟ ہاں جناب۔ 1 اپریل کو جب جابر مرزا غائب ہوئے اور پولیس کو رپورٹ کی گئی تو پولیس نے ان کی تلاش کے لیے ایک پارٹی ترتیب دی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سوال کا گواہ سے کوئی تعلق نہیں جناب والا، ٹنگوانی نے سست آواز میں کہا۔ میں تعلق ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے، بیان جاری رہے۔ گواہ میرے سوال کا جواب دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پولیس پارٹی ترتیب دے دی گئی۔ اس پارٹی میں آپ کو بھی شامل کیا گیا؟ ہاں جناب۔ اور آپ کو شامل کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ یہ کہ میں اس کی تلاش میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا۔ کیسے؟ کیا آپ گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنے کے ماہر ہیں؟ عدالت میں ہنسی کی آواز گونج اٹھی۔ نہیں، بس ان کا خیال تھا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پولیس کا یہ خیال کس وجہ سے تھا، جبکہ آپ اس قسم کے کاموں کے ماہر بھی نہیں ہیں؟ جالب خاکوانی نے پرزور انداز میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ فیاض مرزا گڑبڑا گیا۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ پولیس پارٹی اس نتیجے پر کس طرح پہنچ گئی کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ خیر یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ لاش تک پولیس پارٹی کو آپ ہی لے کر گئے؟ نہیں۔ ہاں، اس نے بکھلا کر کہا۔ آپ نے نہیں کہا یا ہاں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، لاش میں نے ہی دریافت کی تھی، آخر اس نے کہا۔ گویا آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ لاش کہاں پڑی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تب پھر آپ یکایک لاش تک کس طرح پہنچ گئے؟ گواہ کے منہ سے کوئی جواب بننا پڑا۔ آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ پھر میں پولیس پارٹی میں سے چند لوگوں کو پیش کروں گا۔ ان پولیس والوں سے انسپکٹر کامران مرزا نے سوالات کیے تھے۔ انہوں نے صاف صاف بتایا تھا کہ آپ ہی انہیں لاش تک لے گئے تھے۔ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ یا تو جابر مرزا یا ان کی لاش مل ہی نہیں رہی تھی، یا اچانک آپ کو مل گئی۔ آپ کو ہی کیوں ملی، پولیس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ لاش کہاں پڑی ہے؟ نہیں، فیاض مرزا چلایا۔ مسٹر فیاض مرزا، آپ اس بٹن کو پہچانتے ہیں؟ بٹن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اتفاق سے آپ اس وقت بھی وہی قمیض پہنے ہوئے ہیں جس کا یہ ٹوٹا ہوا بٹن ہے۔ یہ بٹن آستین کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ بٹن ہمیں کہاں سے ملا؟ میں کیا جانوں، اس نے بنا کر کہا۔ تو پھر مجھ سے سن لیں۔ انسپکٹر کامران مرزا کو یہ بٹن مردے کے بالوں میں الجھا ہوا ملا۔ پولیس پارٹی اس بٹن کو نہیں دیکھ سکی، لیکن انہوں نے اس کے گھنے بالوں میں اس بٹن کو دیکھ لیا۔ انہوں نے اسے نکالا نہیں، بلکہ دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت چند بڑے آفیسر تھے، وہ بھی عدالت کے کمرے میں گواہی دیں گے کہ اس بٹن کو ان کی موجودگی میں نکالا گیا۔ لہذا ثابت ہوا جابر مرزا کے قاتل انسپکٹر جمشید نہیں، آپ ہیں۔ نہیں، وہ زوردار انداز میں چلایا۔ اگر آپ نے یہ جرم نہیں کیا تو آپ کا بٹن لاش کے بالوں میں کس طرح پہنچا؟
اور پولیس پارٹی کو آپ سیدھے لاش تک کس طرح لے گئے؟ جواب دیں۔ فیاض مرزا بھی تڑ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایسے میں ایک آواز گونجی، اس موقع پر میں بھی عدالت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ آواز انسپکٹر جمشید کی تھی۔ اس وقت وہ ایک نوجوان آدمی کے روپ میں تھے۔ انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر جج نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں انسپکٹر جمشید ہوں سر، وہ بولے اور پھر اپنا میک اپ اتارنے لگے۔ آپ کو غائب رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجرموں کا پروگرام یہ تھا کہ مجھے غائب کر دیں اور عدالت تک نہ آنے دیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی غائب ہو کر ان کی خواہش پوری کر دوں اور غائب رہ کر آسانی سے اس سارے کیس کا جائزہ لیتا رہوں۔ اگر میں غائب نہ ہوتا تو انسپکٹر کامران مرزا کی طرح مجھے بھی غائب کر دیا جاتا۔ تو پھر غائب رہ کر آپ نے کیا کیا؟ آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتل فیاض مرزا ہے اور یہ سارا چکر مجھے قتل کے جرم میں سزا دلوانے کا تھا۔ جب مجھے سزا سنا دی جاتی تو یہ لوگ مجھے چھوڑ دیتے، لیکن پولیس مجھے فوراً گرفتار کر لیتی۔ میں نے سوچا اس سے یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ میں خود غائب ہو جاؤں۔ میرا خیال ہے اس کیس کی تفتیش نئے سرے سے ہونی چاہیے۔ فیاض مرزا کو حراست میں رکھ کر اس کے خلاف مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ اس کے خلاف ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں جناب والا۔ اس موقع پر انسپکٹر کامران مرزا بول اٹھے، کیا مطلب؟ نائی راجہ بابو سے انسپکٹر جمشید کے سر کے بال فیاض مرزا نے حاصل کیے تھے۔ اس کی لاش کے پاس سے بھی فیاض مرزا کی انگلیوں کے نشانات مل گئے ہیں۔ گویا اسی نے راجہ بابو کو بھی قتل کیا ہے تاکہ وہ عدالت میں یہ بیان نہ دے سکے کہ اس سے انسپکٹر جمشید کے سر کے بال فیاض مرزا نے حاصل کیے تھے۔ دوسرے یہ جناب والا، سر سے نوچے ہوئے بال زیادہ تر جڑوں سے اکھڑتے ہیں جبکہ نائی بالوں کو کاٹتا ہے۔ کٹے ہوئے بال بغیر جڑ کے ہوتے ہیں اور یہ فرق ان بالوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے جو مقتول کی مٹھی سے ملے۔ مطلب یہ کہ فیاض مرزا نے بال پہلے ہی حاصل کر لیے تھے کیونکہ انسپکٹر جمشید کو پھنسانے کا منصوبہ پہلے ہی بنا لیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ فیاض مرزا نے انسپکٹر جمشید کو پھنسانے کے لیے خود اپنے چچا زاد بھائی کا خون کر دیا تاکہ لگے ہاتھوں اس کی دولت بھی فیاض مرزا کے ہاتھ لگ جائے؟ اور فیاض مرزا کو انسپکٹر جمشید سے کیا دشمنی ہے؟ فیاض مرزا دراصل جابانی ہے۔ آپ جابانی کا مطلب سمجھتے ہیں جج صاحب؟ انسپکٹر کامران مرزا طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جج چونکا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص کو نبی مانتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انسپکٹر جمشید ایسے لوگوں کے خاص دشمن ہیں۔ فیاض مرزا چاہتے تھے کہ انسپکٹر جمشید کا کانٹا نکال دیا جائے، اس طرح کے ساتھ میں بدنامی بھی پلے پڑے، بلکہ میں بھی ساتھ میں بدنام ہو کر رہ جاؤں۔ اور اس کیس میں انہیں پوری مدد حاصل تھی میجر زاہد کی اور سب انسپکٹر رانا کی۔ یہ دونوں بھی جابانی ہیں۔ جب انسپکٹر رانا ابھی تک روپوش ہے، اسے بھی جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ انسپکٹر جمشید کو قتل کے الزام سے بری کیا جاتا ہے اور فیاض مرزا پر قتل کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جج صاحب کھڑے ہوئے۔ سر، ایک بات ہم آپ سے آپ کے کمرے میں کہنا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بول اٹھے، آئیے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ وہ سب اس کے کمرے میں آ گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں ہے سر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پوری مسلم امت کا اس پر اتفاق ہے، لہذا آپ بھی اس بات پر ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب؟ جج صاحب اچھل پڑے۔ یہ ہم جانتے ہیں سر کہ آپ بھی جابانی ہیں، اسی لیے تو یہ کیس آپ کی عدالت میں لگوایا گیا۔ ہم اگر چاہتے تو کیس کسی دوسری عدالت میں تبدیل کروا سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا مزہ تو تب ہے جب آپ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سزا نہ دے سکیں، لہذا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ میں سوچوں گا، آپ جا سکتے ہیں، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب ہم سب گھر چلیں گے۔ انسپکٹر کامران مرزا کا لہجہ عجیب سا تھا۔ آپ کے لہجے کو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کو کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے منہ بنایا۔ کس کو کیا ہو جاتا ہے؟ پروفیسر داؤد بے خیالی کے عالم میں بولے۔ جی میرے لہجے کو۔ وہ بولے، اوہ اچھا، بتائیے انکل کیا بات ہے؟ محمود نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہی گھر چل کر بتاؤں گا، وہ بولے۔ میں جانتا ہوں یہ کیا بتائیں گے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ آپ دونوں ہی پراسرار سی باتیں کر رہے ہیں۔ اور کیا کریں، مجبور ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ یا اللہ رحم۔ فاروق بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اللہ سے ہر حالت میں ہمیں رحم مانگنا چاہیے، وہ بولے۔ جیرال کا منصوبہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ اس میں جیرال کا تصور نہیں، فیاض مرزا اور میجر زاہد کی چند غلطیوں کی بنا پر ایسا ہوا ہے، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ آخر وہ گھر پہنچے۔ میرا خیال ہے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینی چاہیے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ بہت بہتر، ابھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم ان کا کیا کریں گے؟
کن کی بات کر رہے ہو بھائی؟ دیواروں کی، آخر ان کے بھی تو کان ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں، پروفیسر داؤد نے گھبرا کر کہا۔ لیکن انکل یہ بات دوسروں کو نہیں بتائیں گی، آخر یہ ہمارے گھر کی دیواریں ہیں۔ فرزانہ مسکرائی۔ سوال یہ ہے وہ بات ہے کیا؟ آصف بولا۔ بہت خاص، بہت اہم، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ انہوں نے جلدی جلدی دروازے بند کر ڈالے اور پھر چھت پر آ گئے۔ چھت پر چلنے کے لیے انسپکٹر جمشید نے ان سے کہا تھا۔ چھت پر اس لیے لایا ہوں آپ سب کو کہ یہاں دیواروں کی کانوں کا خطرہ کم سے کم ہے۔ وہ مسکرائے۔ پتہ نہیں کیا خاص بات ہے؟ فرحت بولی۔ میرا خیال ہے اب واقعی کوئی خطرہ نہیں ہے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ خود بتائیں گے یا میں سوال کروں؟ میں خود ہی بتا دیتا ہوں، آج کا دن شاید معموں میں باتوں کرنے کا دن ہے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بات بہت عجیب و غریب ہے، تم لوگ سن کر بہت اچھل پڑو گے۔ آپ لوگ شاید ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، ہم بہت باصبر ثابت ہوں گے۔ لیکن میں نہیں ہوں، پروفیسر داؤد ہکلائے اور وہ مسکرا دیے۔ میں صبر اور انتظار نہیں کر سکتا، یا یوں کہہ لیں کہ صبر اور انتظار کا مادہ مجھ میں کم ہے، انہوں نے کہا۔ خیر ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ورنہ ان لوگوں سے تو آج گن گن کر بدلہ لینے کا دن تھا، انسپکٹر جمشید نے شوخ آواز میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے بجن ہم لوگوں سے؟ اور کیا تمہارے فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں ہم؟ یا اللہ رحم، آج تو اپنے بڑے بھی گن گن کر بدلے لینے کی باتیں کر رہے ہیں، آفتاب نے گھبرا کر کہا۔ سنو بھائی، میں انسپکٹر جمشید سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، غور سے سنو، یہ کہہ کے وہ دھیمی آواز میں بولے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جابر مرزا کی لاش کا کیا کیا؟ جی کیا مطلب؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ سب ایک ساتھ چلا اٹھے۔ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزرے، وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، پروفیسر داؤد بڑبڑائے، یا پھر ہمارے کان بجے ہیں، انسپکٹر خان نعمان بولے۔ یا پھر انکل مذاق کے موڈ میں ہیں، فاروق بولا۔ بھائی ایسی کوئی بات بھی نہیں، میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ انسپکٹر کامران مرزا کا سوال بالکل درست ہے۔ جابر مرزا جب اس رات مجھ سے ملنے آیا تو میں اسے دیکھ کر ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ اس کا اس طرح اچانک میرے پاس آنا بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تم سب سو گئے تھے اور میں نے تم لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی، تاہم میں نے اس پر پوری طرح نظر رکھی تھی۔ اس کی ہر حرکت پر میری نظر شروع سے آخر تک رہی۔ وہ میرا بدترین دشمن تھا اور میں اس کا۔ ان حالات میں وہ خیر خواہی کے جذبات لے کر بھلا کس طرح آ سکتا تھا؟ خیر میں نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک غیر مسلم اور مرتد کی طرف دوستی کا ہاتھ کس طرح بڑھا سکتا ہوں؟ اس کی تو بس ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ وہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے فوراً ہی بھاپ لیا کہ اس کی آمد کا کوئی خاص مقصد ہے۔ میں نے کیمرے کا خفیہ بٹن آن کر دیا اور یہ کہ کمرے سے نکل آیا کہ میں چائے لے آؤں۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، گویا وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ میں کمرے سے نکل جاؤں۔ میں باہر نکل کر کمرے کے دوسری طرف آیا اور کھڑکی میں بنائے ایک سوراخ پر نظریں جما دیں۔ جلد ہی میں نے اسے متعدد انداز میں اٹھتے دیکھا۔ پہلے وہ دروازے تک آیا اور دائیں بائیں دیکھا، گویا جائزہ لے رہا تھا کہ میں کہیں آس پاس تو نہیں ہوں۔ جب اس کا اطمینان ہو گیا تو اس نے جلدی جلدی کمرے کی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا اور آخر میری میز کی دراز میں سے قلم نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پین اٹھا کر جیب میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے ضرور کسی مصیبت میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے ہٹ کر باورچی خانے میں آیا اور اس کے لیے جلدی سے چائے تیار کی اور لے آیا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اسے رخصت کیا اور جو ہی وہ اپنی کار میں روانہ ہوا میں نے بھی کار نکالی اور لائٹیں روشن کیے بغیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اس طرح تعقب کیا کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ اس نے جنگل میں ایک جگہ کار روکی، وہاں دو آدمیوں سے ملاقات کی۔ میں کار درختوں میں کھڑی کر کے اس کے بہت نزدیک ہو گیا تھا۔ وہاں اس نے وہ پین ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنا کام کر گزرو۔ اب انسپکٹر جمشید کو میرے قتل کے جرم میں سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں غائب ہو رہا ہوں اور میری جگہ میک اپ میں جس لاوارث آدمی کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کا کیا بنا؟ جواب میں انہوں نے بتایا کہ تھوڑے سے فاصلے پر وہ ابھی اس کا کام تمام کر چکے ہیں، بس آپ کا انتظار تھا۔ اب یہ پین مل گیا ہے، بال ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، بس ہمارا کام مکمل۔ آپ اب غائب ہو جائیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں اس ملک سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بائے بائے۔ یہ کہہ کر جابر مرزا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔
جلد ہی میں پھر اس کا تعاقب کر رہا تھا، اچانک میں نے سوچا اس نے مجھے اپنے قتل کے مقدمے پھانسی کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ہے بھی مرتد، کیوں نہ اسے ختم ہی کر دیا جائے۔ بس میں نے کار کی رفتار تیز کر دی اور اس سے آگے نکل کر کار کا راستہ روک لیا۔ وہ چلا کر جب کار سے اترا تو میں نے دبوچ لیا، اس کی کار ایک طرف کر دی اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا، ایک پتھر بھی جسم سے باندھ دیا تاکہ اوپر نہ ابھر سکے اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ یہ ہے میری کہانی۔ بھائی واہ، یہ تو بہت انوکھی کہانی بن گئی۔ صرف بہت انوکھی، حد درجے انوکھی، پراسرار، ہنگامہ خیز، سنسنی خیز اور بس۔ فاروق کہتا چلا جا رہا تھا کہ محمود نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سب مسکراتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ ختم شد۔